جی السلام علیکم، میں ہوں محمد عرفان اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیٹلز آف اسلام کے غزوات۔ اس میں ہم تمام تر غزوات کو ڈسکس کریں گے اور ان غزوات کو ہم پڑھیں گے اکارڈنگ ٹو دیئر لوکیشن، اکارڈنگ ٹو دیئر پن پوائنٹ، جو کہ بہت ضروری پوائنٹ ہے ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے یہ کس ہجری میں ہوئی، اور ہم ڈسکس کریں گے یہ کس سن میں ہوئی، کیونکہ پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس اور جو کہ امتحانات ہیں ان میں زیادہ تر یہ کویشچن پوچھے جاتے ہیں، اور اکارڈنگ پوچھے جانے کویشچن کو یاد رکھنا علیحدہ بات ہے، اور ان کو اکارڈنگ ٹو دیئر کنسیپٹ لے کے چلنا یہ سب سے ضروری بات ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ٹرائی کریں گے، اس کو ہم کنسیپٹ کے ایک ساتھ لے کے چلیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا غزوہ ہوا تھا۔ غزوہ، اس کی آپ پن پوائنٹ لوکیشن دے سکتے ہیں غزوے کی، یہ کہاں پہ ہے اور اس کے پاس والے علاقے کون سے ہیں۔ اب اس کے پن پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ ابوا کو عربک میں جس طرح یہ آپ کے سامنے موجود ہے اس طرح لکھا جاتا ہے۔ ابوا ایک ایریے کا نام ہے، ایک ولیج کا نام ہے جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ بہت سی جنگیں ابوا میں لڑی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ابوا کے مقام پہ وفات پائی، اور ابو سفیان نے بھی ابوا میں ہی اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جو کہ بیٹل آف بدر ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹل آف بدر 2 ہجری میں لڑے گی، 624 عیسوی میں، اور اس کی سراؤنڈنگ ارد گرد کے علاقے آپ اس لوکیشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ موجود ہے۔ غزوہ بدر ایک مقام ہے جو کہ مدینہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پہ الحجاز، سعودی عربیہ میں موجود ہے۔ غزوہ بدر کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 624 17 رمضان 2 ہجری میں لڑی گئی۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ نمبر 8 آیت نمبر 42 میں ہے، اور اس میں 300 مسلمان جو کہ 1000 کفار پہ باریہ پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد باری آتی ہے غزوہ احد کی۔ غزوہ احد 625 عیسوی 3 ہجری میں لڑا گیا۔ غزوہ احد کو عربک میں جس طرح آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس طرح لکھا جاتا ہے۔ غزوہ احد، جبل احد ایک پہاڑی کا نام ہے جو کہ مدینے میں نارتھ کی طرف واقع ہے۔ غزوہ احد مسلم آف مدینہ اور قریش آف مکہ کے درمیان لڑی گئی۔ مسلمانوں کے کمانڈنگ لیڈر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور کفار آف مکہ کے کمانڈنگ لیڈر ابو سفیان تھے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جنہیں اسی مقام پر دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے بیٹل آف رجی۔ بیٹل آف رجی جنگ احد کے بعد لڑی گئی 625 عیسوی اور 4 ہجری میں۔ ایک گروپ بنو لیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ہم انہیں اسلام کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، سکھانا چاہ رہے ہیں، تو آپ اپنے کمپیٹنٹ بندے بھیجیں تاکہ انہیں اسلام سکھایا جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ان کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے یہ جنگ بیٹل آف رجی لڑی گئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے بیٹل آف خندق، جو کہ 5 ہجری میں لڑی گئی۔ بیٹل آف ٹرینچ، جسے غزوہ خندق اور احزاب کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، مسلمانوں نے اس میں 27 دن ڈیفنس کیا تھا اپنے آپ کو مدینے کے گرد خندق کھود کر، جس طرح اس تصویر میں دکھائی جا رہی ہے، وہ یلو لائن خندق کی مسلمانوں نے ایک خندق کھودی تھی۔ اچھا، اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 3000 تھی، اور کفار مکہ کی تعداد 10,000 تھی، اور جو کمانڈر تھے مسلمانوں کی طرف سے جو کمانڈ کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کفار کی طرف سے جو کمانڈ کر رہے تھے ابو سفیان تھے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹریٹی
آف حدیبیہ یعنی صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری 628 عیسوی میں ہوئی۔ حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے جو مکہ کے قریب موجود ہے۔ صلح حدیبیہ اس لیے کی گئی کہ دو شہروں کے درمیان امان قائم ہو جائے، کیونکہ ہر سال کوئی نہ کوئی جنگ منعقد ہو رہی تھی، جس کے لیے یہ صلح نامہ کیا گیا تھا، جسے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا، اور اسی سال یعنی 6 ہجری میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے اپنا پہلا حج ادا کیا۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کنکویسٹ آف خیبر، فتح خیبر۔ فتح خیبر 629 عیسوی 7 ذی الحج میں ہوئی۔ جس طرح کہ آپ پک میں دیکھ سکتے ہیں خیبر کا مقام کہاں ہے، اور مدینہ ایزیلی دیکھا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے یہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ دی بیٹل آف خیبر واز فوٹ ان 628 عیسوی بٹوین دی ارلیئر مسلم اینڈ دی محمد اینڈ جوز لیونگ ان خیبر۔ خیبر ایک یہودیوں کا قلعہ تھا جو کہ 150 کلومیٹر مدینہ کی مسافت سے تھا، یعنی مدینہ سے 150 کلومیٹر دور تھا۔ اس میں مسلمانوں کے کمانڈنگ لیڈر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مسلمانوں کی تعداد 1600 کے قریب تھی، اور خیبر میں موجود یہودیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے دی بیٹل آف موتا، جنگ موتا، جو کہ 629 عیسوی اور 8 ہجری میں ہوئی۔ جنگ موتا مسلمانوں اور بازنطینیوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس میں مسلمانوں کے جو لیڈر تھے خالد بن ولید تھے۔ یہ بیسیکلی اسلام کی پریچنگ، اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی اس دور میں، اور بہت سے بادشاہوں کو اسلام کی طرف سے خطوط بھیجے جا رہے تھے۔ پی ایس سی کے پیپروں میں زیادہ تر کویشچن یہ آتا ہے کہ جنگ موتا کب لڑی گئی، اس کے علاوہ بھی زیادہ کچھ ڈسکس نہیں کرتے۔ اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، دی بیٹل آف حنین۔ حنین ایک ویلی کا نام ہے جو کہ مکہ سے طیف کے درمیان میں ہے۔ بیٹل آف حنین مسلمانوں اور بودھین یعنی ہندوازم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹرائب آف ہوازین کے درمیان لڑی گئی، جس میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی۔ بیٹل آف حنین کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں ہے۔ دشمنوں کی رات کے وقت حملے کی وجہ سے مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو واپس بلایا، اور یہ دوبارہ لڑے اور جنگ جیت گئے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں دی کنکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ۔ فتح مکہ 630 عیسوی 8 ہجری میں ہوا۔ فتح مکہ 629 عیسوی کی دسمبر یا 630 عیسوی کی جنوری میں ہوا۔ یہ 10 سے 20 رمضان کے، زیادہ تر 17 رمضان کا کہا جاتا ہے، اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ ہونے کے بعد آپ مسلمانوں اور قریش کے درمیان جو کہ وار کا ایک سلسلہ چل رہا تھا سالم سال، وہ ختم ہو گیا۔ فتح مکہ اس لیے ہوئی کہ قریش نے ایک ایگریمنٹ جو صلح حدیبیہ کا کیا تھا، انہوں نے وہ توڑ دیا تھا۔ پھر 11 جنوری 630 عیسوی میں فتح مکہ ہوا۔ اس کے بعد ہم ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں دی بیٹل آف تبوک۔ بیٹل آف تبوک 631 عیسوی 9 ہجری میں ہوئی۔ جس طرح کی پک میں دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ ایریاز تبوک کے کون کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک لڑنے کا کہا رومنس کے خلاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور وہاں سے کوچ کیا۔ تو ان میں جو منافقین شامل تھے، منافقین نے لڑائی سے کنارہ کش کیا اور وہاں سے اسکپ آؤٹ ہو گئے، تو جس کی وجہ سے بغیر تبوک کے مقام پہ لڑے مسلمان کی آرمی واپس آ گئی۔
اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے، اس کے علاوہ ان کی اہمیت کافی زیادہ ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع 632 عیسوی 10 ہجری میں ہوا۔ واقعہ کربلا 680 عیسوی 61 ہجری میں ہوا۔ بیٹل آف بدر 17 رمضان کو لڑی گئی۔ بیٹل آف بدر کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس طرح کے کویشچن وہ کافی زیادہ پیپرز میں پوچھے جاتے ہیں، لیکن ان کو ہی آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے پوچھا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ امپورٹنٹ کویشچن کی طرف، جو کہ پیپر میں آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں۔ تو اس کا جو کویشچن نمبر 1 ہے وہ ہے کہ احد ایک پہاڑی کا نام ہے۔ جیسے وہ پوچھ لیتا ہے وہ احد کے بارے میں، کیا ہے احد ایک پہاڑی کا نام ہے۔ یوم فرقان کو یوم بدر کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اور یہ اسی طرح ہی آگے پیچھے دائیں بائیں کر کے آتا ہے کویشچن۔ صلح حدیبیہ مسلم اور قریش مکہ کے درمیان میں ہوئی تاکہ دونوں شہروں میں امن و امان قائم ہو جائے۔ اتنی سالوں سے جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہی مسلمانوں نے اپنا پہلا حج جو پرفارم کیا تھا۔ اچھا، صلح حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد وہاں پہ 3 دن قیام کیا۔ بدر 3 مرتبہ لڑی گئی، جس میں مسلمان 14 شہید ہوئے اور کفار کے 70 لوگ ہلاک ہوئے۔ کفار کا جو لیڈر تھا ابو جہل تھا۔ نمبر آف مسلم martyred in the battle of Uhud 70 تھے۔ In Uhud قریش were led by ابو سفیان۔ جنگ احد میں ابو سفیان نے لیڈرشپ کی تھی قریش کی طرف سے۔ اس کے بعد ہم جو کویشچن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلا کویشچن ہے دی احد نمبر آف مسلم سولجر 1000 اور کفار کے 3000 تھے۔ دیکھیں کویشچن بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ احزاب مین allies which dug on border of Syria۔ 3000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 ساتھیوں نے 2 ہفتوں کے اندر یہ خندق کھودی تھی۔ خیبر کو فتح کیا گیا تھا 20 دن کے اندر۔ اس کے بعد دی بیٹل آف خندق از آلسو نام بیٹل آف احزاب۔ کنکویسٹ آف مکہ واز ٹوک پلیس آن 20 رمضان۔ بیٹل ان وچ پروفٹ نوٹ پارٹیسپیٹڈ از ناؤن ایز سریہ۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیٹل میں شرکت نہیں کی وہ سریہ، باقی غزوے ہیں۔ حضرت حمزہ واز دی فرسٹ کمانڈر آف اسلامک آرمی ان احد بیٹل۔ مسلم وومین پارٹیسپیٹ فرسٹلی۔ بیٹل آف موتا واز دی فرسٹ نون عرب وار، اور یہ مہر رومن کے خلاف لڑی گئی تھی۔ غزوہ خندق کے وقت مسلمانوں کی 3000 تعداد تھی اور فتح مکہ پر 10,000۔